معزز ناظرین، ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کا علمی شجرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا علمی شجرہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچتا ہے وہ ہم آپ کے سامنے بتلانے جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی اور عظیم ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ اسحاق سے علم حاصل کیا۔ شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبد الغنی سے علم حاصل کیا۔ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبد العزیز سے علم حاصل کیا۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ ولی اللہ سے علم حاصل کیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابو طاہر مدنی سے علم حاصل کیا۔ شیخ ابو طاہر مدنی نے محمد بن احمد صاحب مجمع البحار سے علم حاصل کیا۔ علامہ محمد بن احمد نے حافظ حسام الدین سے علم حاصل کیا۔ حافظ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ربیع ابن سبی سے علم حاصل کیا۔ شیخ ربیع ابن سبی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 واسطوں سے امام عینی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا۔ امام عینی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حماد سے علم حاصل کیا۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا۔ تو اس طریقے سے دارالعلوم دیوبند کا علمی شجرہ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ تو آئیے اب ہم علمی شجرہ کے بعد تصوف کا شجرہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ آپ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف کا شجرہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نسبت، شیخ طریقت، عالم دین تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ایک بات ہم بتلاتے چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علماء دیوبند کے پاس جتنی بھی نسبتیں ہیں ساری نسبتیں موجود ہیں۔ پیری ہمارے پاس ہے، جتنی نسبتیں ہیں تمام نسبتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ پیری ہمارے پاس ہے، تقدس ہمارے پاس ہے، نقش بندی ہمارے پاس ہے، سہروردی ہمارے پاس ہے، چشتی ہمارے پاس ہے، قادری ہمارے پاس ہے۔ دنیا کے اندر علماء دیوبند کو جتنی نسبتیں ہیں تمام نسبتیں حاصل ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کے سامنے تصوف کا شجرہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت کا سبق پایا تھا میاں جی نور محمد سے۔ میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبد الباری سے، شیخ عبد الباری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبد الحادی سے، شیخ عبد الحادی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عز الدین سے، شیخ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبد الحق سے، شیخ عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبد القدوس گنگوہی سے، شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ جلال الدین تھانسری سے، خواجہ جلال الدین تھانسری رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ علاء الدین صابری کلیری سے، خواجہ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے، بابا فرید الدین گنج شکر نے خواجہ علی حجوری سے، خواجہ علی حجوری نے خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ محمد بن احمد سے، شیخ احمد بن حمد نے
सुल्तान इब्न उमैरा से, सुल्तान इब्न उमैरा ने ख्वाजा फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह से, फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आका नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म तसव्वुफ़ हासिल किया। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस तरीके से उलमाए देवबंद का इल्मी शजरा और तसव्वुफ़ का शजरा, दोनों शजरे आका नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है।